مال کو گن گن کے رکھنے میں لگا ہوا ہے، جمع کرے گا یہ، اور زندگی جب ختم ہو جائے گی پیچھے اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار اس مال کو اڑائیں گے وہ، لیکن حساب اسے دینا ہوگا، جمع اس نے کیا تھا۔ پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، ہاں کمانے کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کسی کا ہڑپ کے ناجائز طریقے سے تو نہیں لیا، دوسروں کے حق کا، دوسروں کے بچوں کے مقدر کا لقمہ تو نے تو نہیں لیا، تو یہ پوچھا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں لگایا، یہ پوچھا جائے گا۔ اولاد پر لگانا صدقہ، اولاد کی ضرورت کے لیے لگانا صدقہ، اولاد کی ضرورت کے لیے لگانا بھی ثواب کا باعث ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ لیکن جو مال خواہشات کے لیے لگا کہ اولاد کہہ رہی ہے ٹھیک ہے اولاد کی بات مان کے یہ خوشی کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، یا یہ کہ اولاد کہہ رہی ہے چلو گھر پہ ٹیپ بجا دیتے ہیں، ڈیجا بجا دیتے ہیں، حساب لیا جائے گا آپ سے۔ قرآن پارہ نمبر 22 رکو نمبر 5 قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب چھوٹوں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا اور جہنم میں دھکیلا جانے لگے گا، وہ کہیں گے ربنا انا آتانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم اکیلوں کو کیوں، ہمارے بڑوں کو بھی لے آؤ جنہوں نے ہمیں ان راستوں پہ چلنے دیا، جنہوں نے ہمیں ان راستوں پہ لگایا، دنیا داری سکھائی، وہی باپ وہی ماں اگر مجھے دین داری سکھاتی تو میں بھی متقی بن جاتا۔ ربنا انا آتانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ آگے یہ قرآن کی آیت جب پڑھتے ہیں سنتے دل ہل جاتے ہیں کہ جس اولاد کی خواہش پوری کرنے کے لیے، جس اولاد کو خوش کرنے کے لیے ہم اولاد کے لیے مال لگاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہی اولاد ہمارے سامنے ہماری باغی بن کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ڈبل عذاب دیجئے، سنگل بھی نہیں ڈبل عذاب دیجئے۔ ڈبل عذاب کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے والدین خود بھی نافرمانی کیا کرتے تھے، اور جب ہم نافرمانی کرنے پہ آتے ہیں ہمیں پکڑا نہیں کرتے، ہمیں روکا نہیں کرتے، بلکہ یہ کہہ دیا کرتے تھے بچے ہیں خوشیاں منانے دو۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا، ان کے اوپر بڑی لعنت برسائیے۔ یہ کیا معاملہ، ہم نے تو ان پر پیسہ لگایا ہماری اولاد پر، ہم نے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کیا اور قیامت کے دن ہماری اولاد ہماری باغی بن کے کھڑی ہو گئی۔ تو دوستو اس لیے حضرت فرمایا